सेक्रेटरीट में लाहौर में एक मुलाजिम है, अब वो रिटायर हो गए हैं, उनको हिकमत का शौक भी है। हमने एक दफा मुझे कहने लगे एक नुस्खा मैं देता हूं, एक आप दे दें। मैंने कहा ठीक है, ये आप ले लें, आप मुझे देना दें। मैंने लगे नहीं मैं दूंगा। फिर उसका एक वाकया सुनाया। कहने लगे एक मस्जिद के बाबा जी थे, वो लोगों को तेल देते थे जख्म जितना गला हुआ हो। ये भी नुस्खा सुन लीजिएगा, जरा सोने वाले उठ जाएं। नुस्खा जितना पाँव गला हुआ हो, कैंसर से, गैंग्रीन से, और जख्म जितना गला हुआ हो, डॉक्टरों ने कहा इसको काट दो। लोग आते थे, उनसे तेल लेके जाते थे और हदिया जितना देते थे कबूल कर लेते थे, और वो तेल लगाते थे, जख्म ठीक हो जाते थे। लोग हैरान। मेरे पड़ोस में बाबा जी थे, मस्जिद के खादिम थे। मैंने नुस्खा मांगा, बाबा जी ने ना दिया। बड़ी मुश्किल से बाबे की मिन्नत की, करते करते आखिरकार एक दफा बाबा जी मुझसे कहने लगे बेटा सुना है कोई एसी कोचें चली हैं? नहीं एसी कोचें चली थी, न्यू खान की चली थी पहले। मैं समझ गया कि बाबा सफर करना चाहते हैं। बाबा था कोई पठानों के इलाके का, वहां कोई साल में एक आध दफा जाता था, चंद दिन गुजार के। मैंने बाबे की टिकट करा दी। मैंने कहा बाबा अब आएगा, चलो टिकट करा दी, नुस्खा दे देगा, नुस्खा दे देगा। बाबा आया, बाबा ऐसे मिला जैसे तू कौन मैं कौन, तू कौन मैं कौन। मैं बड़ी बाबे की खोने, मिन्नत, पांव दबाना, सर में तेल लगाना, बाबे की तारीफें करना। बाबे को जिब्रील अलैहिस्सलाम बना दिया मैंने। बाबा कहे अभी तेरे इश्क में कमी है। एक तो बाबा कहने लगा बेटा वो कुछ सुना है मुल्तान में कोई अल्लाह वसाई की करंडी होती है, रेशम का सूट, अल्लाह वसाई की मशहूर करंडी है, बड़ा महंगा कपड़ा है बेटा वो है। मैं समझ गया बाबा सूट चाहता है। कहने लगे उस दौर में 2500 का वो सूट लेकर मैंने दिया बाबे को, और बाबे को सिलवा के दिया। मस्जिद का खादिम बाबा अल्लाह वसाई की करंडी पहने, रेशम लाजवाब पहने। मैंने कहा बाबा नुस्खा दे देगा। बाबा कहे तू कौन मैं कौन। तो कहने लगे जिंदगी मेरी गुजर गई, कुछ 4-5 साल गुजर गए बाबे की खिदमत करते करते करते। छोड़ा मैंने भी ना। मुझे कहने लगे मैं भी अराई पुत्र था। उसने अल्फाज आए कह रहे मैं भी अराई पुत्र था, मैंने भी नहीं छोड़ा। एक दफा बाबा कहने लगा अच्छा यार तुझे नुस्खा देता हूं, आप मेरे साथ। बाबा हुजरे में ले गया, अब जरा नुस्खा भी आप सुन लो, मुफ्त में नुस्खा सुन लो। उसने मेहनत की, मैंने उसको उसका सिला दिया, और आपको थोड़ी सी कहानी भी मिली। आप हंसे भी सही, मुस्कुराए भी सही, करवेटे भी मतली, नुस्खा भी ले लिया। हुआ इसी का नाम तस्बीखाना, इसी का नाम बकरी, इसी का नाम हवेली, के बगैर मेहनत के। पर एक तजर्बा जरूर है, आपने भी किया होगा, जो चीज बगैर हिम्मत और मेहनत के मिले अक्सर कदर नहीं होती। सच्ची बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूं, आप कदरदान मजमा बैठा है। मुझे तसल्ली है कि आप कदरदान मजमा बैठा है, जिनकी तबीयतों, जिनके मिजाजों में कदरदानी है। अंदर ले गए, एक बोतल दिखाई, उसमें तेल था, नीचे कुछ चीजें बैठी हुई थी। ये क्या है वहां? कहने लगे ये मस्जिद में ना जब ट्यूबलाइट जलाता हूँ छिपकलियां आ जाती है, मार मार के इसमें डालता जाता हूँ। भाई यही नुस्खा है। ये जो ट्यूबलाइट जलाता हूँ ना मस्जिद की लाइट, तो इसमें छिपकलियां आ जाती हैं, आती है ना, मारता हूं। एक डब्बा बना हुआ है मेरा, उस पे थोड़ी सी आग होती है, उस पे डालता हूं, छिपकली जल जाती है। वही तेल सारा उठा के बोतल में डाल देता हूं, जो भी आता है इसी तेल में से डाल डाल के देता जाता हूं। छिपकलियां कम नहीं होती, मेरी रोटी भी कम नहीं होती। एक मारते हो दूसरी छिपकली आ जाती है, दूसरे मारता हूं तो तीसरी छिपकली आ जाती है। छिपकलियों का तेल है और वाकई इक्सीर है। ये गालिबन मैंने आर्टिकल लिखा था मजमून 1998 में, 97 में, 99 में, गालिबन मैंने लिखा था। बहुत लोगों ने आजमाया। कोई बैठा है छिपकली को अमल करने वाला जिसने मेरा ये आर्टिकल पढ़ा हो? कोई है जिसने इस छिपकली के तेल का फायदा पाया हो? हाँ जी जी, देखें आजमाया है तो बताएं। आजमाया है किसी ने? जी, आपके साले को शुगर का जख्म था,
انہوں نے کیا کہا تھا؟ پاؤں کاٹ دیں گے. کہنے لگے ہسپتال سے فارغ ہو وہ گھر آ جاؤ میں آپ کے لیے نسخہ بنا کے دیتا ہوں. پھر لاہور میں درس میں یہ سنا تھا. پاؤں سرسوں کے تیل میں 4 چھپکلیاں ڈالیں جلائیں. چوتھے دن زخم بھرنا شروع ہو گیا جس کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کاٹنا پڑے گا. چلو یہ روحانی کلاس کا حصہ ہو گیا. روحانی کلاس سے مراد تو مخلوق کو نفع پہنچانا ہے نا. اچھا پھر ابھی بات کا بھائی آپ کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھ جاؤ. ہاں بڑھے دی گال دے مزہ میں بدول چس مکے نہیں بھائی چس مکے نہیں. ایک بندہ میں کو آ کے جی تھوڑی چس کو چس نہ کہ جے چس نہیں آبھی. اب پٹھان کو کیا سمجھاؤ چس کیا ہوتی ہے؟ رستہ پختون دے تو چس کیا ہو داتا ہے بتاؤ چس کسے کہتے ہیں؟ اب وہ پٹھان دوسرے سے پوچھتا ہے یار آپ بتاؤ چس کسے کہتے ہیں؟ مزہ دا خبر آنے ہیں سو. اچھا چلو اصل میں نا آپ پردیسی بھی ہیں اور پردیسی کو ہنسانے کا ثواب اگر بتانا شروع کر دوں جو روایات میں آتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. پردیسی کو خوش کرنا، اللہ کے مہمان کو خوش کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے چٹکلوں سے میں آپ کو خوش کرتا ہوں. جی پھر ہفتے کے بعد بالکل ٹھیک جس کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ کاٹ دیا جائے گا بالکل ٹھیک ہے چلتا پھرتا ہے. آپ نے چھپکلی کے تیل کے کتنے تجربات کیے ہوں گے؟ ایک ہی کیا ہے. کہتے اس نے رکھا ہوا ہے جس کو کہتا ہے درد ہو یہ تیل دے دو لگا دو ٹھیک ہو جاتا ہے. کون بندہ بیٹھا ہے آپ میں سے جس کے مشاہدے میں یہ روایت آئی ہو کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے؟ کون روایت آئی تھی؟ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ہاتھ. بھائی تیز کیمرہ چلایا کرو، زوم بھی کیا کرو، چلایا کرو، زیادہ دیر ہاتھ نہ کھڑے کرو. میرے مجمع میں ہاتھ کھڑے کرانے کا مزاج نہیں ہے میرا. ہاں جی روایت ہے، شمائل کبریٰ میں روایت ہے اور احادیث میں روایت ہے. اچھا یہ خود سوچیں جس کو مارنا بھی ثواب، اللہ لعنت ہے حدیث میں، اس کے اوپر کیا ہے؟ لعنت ہے. جس کو مارنا تو ویسے ہی ثواب ہو گیا. اچھا مار تو ویسے دیا، جس پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر، اس پیڑ کے ضائع تو برگ نہ کر. یہ آم کا درخت ہے، اس کے نیچے یہ جو آم کا درخت کھڑا ہے نا، آپ آموں کے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر یہ ہے اصل میں شعر، جس پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر، جس کے پھل کھاتا ہے اس کے پتے بھی ضائع نہ کر. جس پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر، اس پیڑ کے ضائع تو برگ نہ کر. چھپکلی پرانے زخموں کے لیے. ایک بندہ اور انداز سے چھپکلی مارتا ہے، پٹھانوں کی نسوار نہیں ہوتی. ہاں میں نے خود دیکھا. یہ بانس والی جھاڑو ہوتا ہے نا، بانس والا جھاڑو، آپ بھی مارتے ہیں ایسے؟ بہن مارتی تھی دیکھو. اور کہتے آپ نے ماری؟ نہیں، نسوار میں سے. نسوار آپ نے بھی نسوار سے ماری ہے، آپ نے بھی نسوار سے. یہ نسوار ہے کہ نسوار اگر بنو والی ہو نا، یہ پشاور والی نسوار ذرا تھوڑی سی ذرا سلیقے والی ہوتی ہے، محبت پیار والی ہوتی ہے، اور بنو والی نسوار بڑی سخت ہوتی ہے. پشتو بھی سخت ہے. بنو والے بیٹھے ہیں کوئی؟ کھڑے ہو جائیں. وہ بنو والا کھڑا ہو گیا، یہ بنو والے کھڑے. اوئے بنو والے تو بہت ہیں بھائی. اس دن میرے پاس ایک بنو والا بندہ بیٹھا تھا، ذرا میری طرف دیکھنا، کھڑے رہو. مجھے کہنے لگا حکیم صاحب ہمارا ایک دوست تھا. میں نے اس سے کہا، سمجھ نہیں گئے، میں نے اس سے کہا گولی چلانے کا انداز، اب سمجھ آئی آپ کو. میں نے اس سے کہا یار تم کیا بات کرتا ہے؟ پھر میں نے اس سے کہا نہیں ایسی بات نہ کرو، یہ گولی چلانے کا انداز دیکھ لو. آپ سمجھ گئے؟ نہیں یار ایسی بات نہ کرو. حضرت آپ ہمارا مرشد ہے، اب ہم اس کے سامنے ہار جائے گا، لیکن وہ ہمارا جائیداد کا پارٹنر تھا. میں نے اس سے کہا حساب کرو نا. برسٹ مارنے کا انداز، یہ برسٹ مارنے کا انداز ہے، حساب کرو. اس نے کوئی حساب نہیں کیا، کوئی حساب نہیں کیا. یہ ریوالور کا انداز ہے، گولی مارنے کا انداز.
میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا اس کو میں نے کہا گولیاں کیوں مارے؟ کہا حضرت ہم نے کہاں گولی ماری ہے, ہمارے پاس تو بندوق ہی نہیں ہے. یار میں نے کہا یہ بندوق مار رہے ہو کیا کر رہے؟ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ ہمارے ایک بزرگ تھے, فرمانے لگے ہم پہاڑوں سے آ رہے ہیں. اچھا جی آپ کی نسوار تیز ہوتی ہے؟ چلو ٹھیک ہے, اتنا تصدیق ہو گئے. مفتی زین العابدین صاحب فرمانے لگے ہم پہاڑوں سے آ رہے تھے تو ایک پہاڑی علاقے سے گزرے, دور سے ایک بچہ میں نے دیکھا دوڑ آ رہا ہے. میں کہا گاڑی تیز کرو, جلدی کرو. گاڑی تیز کی نا, اس نے پتھر اٹھا کے مارا. بھی ہمارے علاقے میں آئے کیوں ہو تم؟ پتھر نہ لگا نا, اب میری طرف دیکھنا, وہیں بیٹھ کے یوں کرنے لگا. بچہ تھا, پتھر تو نہ لگا. وہ کہتے ہیں جھاڑو کے اوپر نا ہم نسوار لگاتے ہیں تھوڑی سی, اور چپکلی کے ایسے کرتے ہیں. چپکلی سمجھتے کوئی مچھر ہے, یوں کھاتے ہیں یوں نہیں جاتے, ایسے ایسے کرتے ہیں. ہمیں مارنے والے بتائیں, تنکے پہ روئی لگا کے گیلا کر کے. آپ کا تجربہ یہ ہے, اور کا تجربہ کیا ہے؟ ہاں, اور کسی کا تجربہ کیا ہے؟ ہاں ہاں, صرف سونگنے سے. خود پٹھان بتا رہا, دا خبرہ پختو سرے خبرہ کی گئی. او خواہ او وہ خود پہلے بے ہوش ہو جاتی ہے بیچاری, پر بندہ بے ہوش نہیں ہوتا. چلو آپ کو نسخہ تو مل گیا, اور مارنے کا طریقہ ہی مل گیا. نسوار کی ایک پوری 5 10 20 روپے کی آتی ہے, ایک پوری سے کتنی چپکلیاں بن جائیں گی, اور آپ کے کتنا نسخہ بن جائے گا. لاجواب. الرجی کے زخموں کے لیے, پرانے زخموں کے لیے, چہرے کے ختم ہونے والے کیل محاسوں کے لیے حیرت انگیز چیز ہے پیپ والے زخم. سوچیں جو ان زخموں کو ختم کر سکتا ہے جس زخموں میں ہے کہ پاؤں کاٹ دیں, ہاتھ کاٹ دیں. یہ چھوٹے موٹے زخم, ددر, چمبل, الرجی اور سورائسس, ان چیزوں کے لیے فائدہ نہیں دے گی؟ زبردست فائدہ ہوتا ہے اس کا, کمال فائدہ ہوتا ہے.